آج سنگاپور دنیا کے سیفسٹ کنٹری میں سے ایک مانا جاتا ہے اور یہ کنٹری اپنے اسٹرکٹ لاس، اسٹرانگ اکانومی اور ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ سے بھی مشہور ہے۔ یہاں سے یہاں تک کا سفر کیسے ہوا، یہ دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سنگاپور ہمیشہ سے ایک اکنامیکل اسٹرانگ کنٹری نہیں تھا۔ یہ ایک غریب اکانومی والا ملک تھا اور نہ ہی کوئی انفراسٹرکچر تھا اور نہ ہی کوئی نیچرل ریسورسز تھے۔ سنگاپور امیر کیسے ہوا، اس کے لیے ہمیں اس کی ہسٹری کو دیکھنا ہوگا۔ 19 سے 1960 تک سنگاپور ایک برٹش کالونی تھا اور یہ برٹش کے لیے ایک جغرافیکل لوکیشن کے اعتبار سے کافی امپورٹنس رکھتا تھا۔ ایشیا اور یورپ کے درمیان ایک ٹریڈ روٹ پرووائڈ کرتا تھا، لیکن جب 1960s میں برٹش نے سنگاپور کو الوداع کہا، اس کی اکانومی بالکل تباہ ہو کے رہ گئی۔ آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال یہاں پر ضرور آتا ہوگا کہ برٹش نے اتنی فائدہ دینے والی زمین اتنی آسانی سے کیسے چھوڑی؟ تو اس سوال کا جواب ہم کسی اور ویڈیو میں کور کریں گے، کیونکہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ آج ہم سنگاپور کے بارے میں بات کریں گے۔ تو جب برٹش نے پر چارج چھوڑ دیا، تب وہاں پر انپلائمنٹ ٹاپ پر چلی گئی، پیک پر چلی گئی، کیونکہ بہت سارے سنگاپورینز برٹش کے ہاں امپلائی تھے اور ملک کے حالات بدتر سے بدتر ہو گئے۔ اسی درمیان سنگاپور کے فرسٹ پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے، جن کا نام لی کوان یو تھا۔ یہ سنگاپور کو ملیشیا کے ساتھ مرج کرنا چاہتے تھے تاکہ سنگاپور کی ڈوبی ہوئی اکانومی کو دوبارہ ریکور کیا جا سکے۔ 1960s میں لی کوان یو کی بے حد کوششوں سے سنگاپور ملیشیا کے ساتھ مرج تو ہو گیا، مگر 1965 میں ہی ملیشیا کے پولیٹیکل اور اکنامیکل ٹینشنز کی وجہ سے سنگاپور کو الگ ہونا پڑا اور اس وقت سنگاپور نے اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا۔ یہاں سے سنگاپور کی ترقی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ لی کوان یو یہ بات سمجھ چکے تھے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں فورن انویسٹمنٹ آئے اور انپلائمنٹ پاورٹی کو ختم کیا جائے، تو سب سے پہلے انہیں کرپشن یا برائبری جیسے چیزوں کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اسٹرکٹ لاز امپوز کیے گئے، جس سے کرپشن کرنا امپاسبل بن گیا۔ سنگاپور میں لو ٹیکس ریٹس کی پالیسی کو یوز کیا گیا، جس سے فورن انویسٹمنٹس اٹریکٹ ہوئے اور جس سے الٹیمیٹلی سنگاپور کی اکانومی کو ہی بوسٹ ملا۔ لی کوان یو یہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کی سب سے قیمتی ایسٹس لوگ ہیں، اگر وہ لوگوں پر زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں گے تو یہ اکانومی کو ہی بوسٹ دے گا۔ انہوں نے اپنی ایجوکیشن پر سب سے زیادہ فوکس کیا اور کسی بھی قسم نے اپنی ایجوکیشن پر کمپرومائز نہیں کیا۔ انڈیپینڈنس کے وقت یہاں کے لوگ موسٹلی الٹریٹ تھے اور آج میکسیمم لوگ ایجوکیٹڈ ہیں اور سنگاپور کی ایجوکیشن سسٹم کو دا بیسٹ ایجوکیشن سسٹم بھی کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ جو ملک اپنے لوگوں کو بیسک نیسیسٹیز کو پورا نہیں کر سکتا، وہ ایک دن دنیا کا ایک اسٹرانگ اکانومی والا ملک بن جائے گا۔ سنگاپور کی کہانی ان تمام ڈیولپنگ نیشنز کو، کنٹریز کو یہ میسج پرووائڈ کرتی ہیں کہ اگر ہم آنیسٹی کے ساتھ اپنے ملک کو بدلنا چاہیں، اپنے حالات کو بدلنا چاہیں اور اپنے لوگوں کو غربت کے اندھیرے سے نکالنا چاہیں، تو ہم نکال سکتے ہیں اور انہیں ایک خوشحال زندگی، پراسپیرٹی دے سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔